ناظرین کرام، بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید. فیض رمضان آپ دیکھ رہے ہیں. جناب اچھا جی، سیگمنٹ ہے ہمارا بنوریا الومنائی، اور اس میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ان شخصیات سے جنہوں نے تعلیمی سفر مکمل کیا جامعہ سے، اور اس وقت ماشاءاللہ سوسائٹی کے اندر چھائے ہوئے جناب خدمات سر انجام دی جا رہی ہیں، کلیدی عہدوں پر کام کر رہے ہیں. آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ ریسرچ اسکالر ہیں، ماشاءاللہ مصنف ہیں. اس وقت ایم فل آپ کا جاری ہے شہر کی ایک مقامی معروف جامعہ کے ساتھ، اور مختلف اداروں میں بطور لیکچرر، ٹرینرز، موٹیویشنل اسپیکر شرکت کرتے ہیں. آن لائن اکیڈمی بھی رن کر رہے ہیں، این جی اوز کے ساتھ بھی وابستہ ہیں، مختلف ٹی وی چینلز پر اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ہم حضرت کو دیکھتے رہتے ہیں. مطلب الغرض یہ کہ یہ سارا کام اور یہ ایک شخصیت آپ ہیں جناب مولانا سید عزیر الہدیٰ صاحب، ان کو کہتے ہیں جناب علی خوش آمدید. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سید صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کی دعا، اللہ کا شکر ہے. ماشاءاللہ جی. میں نے کہا اتنا ڈھیر سا کام اور ایک انسان سر مینج کیسے کر رہے ہیں؟ موٹیویشن بھی دینی ہے، لوگوں کو درست راہ پہ بھی لے کر آنا ہے، اپنا ایم فل بھی کرنا ہے، آن لائن اکیڈمی بھی چلانی ہے، یہ کیسے کر لیتے ہیں سب کچھ؟ ماشاءاللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلے تو میں شکریہ آپ کا اور آپ کے ادارے کا اور اس چینل کا. ہمارے ادارے نے، ہمارے جامعہ نے ہمیں یاد کیا، اور بنوریا نے ہمیشہ یاد کرتا رہتا ہے. آپ کا سوال کہ کیسے مینج کرتے ہیں، جیسے دیکھیں جب آپ کے پاس کوئی عزم ہوتا ہے، کوئی ویژن ہوتا ہے، تو سب کچھ آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. یہ موٹیویشنل اسپیکر نکل آیا آپ کا باہر. تو وقت بھی آپ کے لیے حاضر ہوتا ہے کہ ہر کام کے لیے. تو اگر ویژن آپ کا اگر ہوگا تو آپ کے مینج سب کچھ کر لیں گے. اس کے لیے سب سے بہتر میرا جو اصول رہتا ہے کہ میں ہر چیز کو ٹائم ٹیبل کے حساب سے چلتا ہوں، پوری ترتیب بناتا ہوں. اور یہ بھی ہم نے اپنے مدرسے سے ہی سیکھا کہ ہم اپنا ہر وقت کام ٹائم ٹیبل کے حساب سے کریں، تو ہر چیز مینج ہوتا چلا جاتا ہے آرام سے، الحمدللہ. بالکل ایسے ہی ہے جی. وقت کی پابندی آپ کریں اور ذرا سا اپنے آپ کو، یہ خود کو منوانا عزیر بھائی، یہ کتنا ضروری ہے کہ خود کو یہ بات اس پہ قائل کرنا ہے کہ یہ ہم کر دیں گے، یہ ہم ہو جائے گا. تھوڑا سا آج کل نوجوان اس میں کل ملا کے 2 کام زندگی میں کر رہے ہوں گے، اس پہ بھی یہ کہہ رہے ہوں گے کہ جی میرے پاس وقت نہیں ہوتا. تو تھوڑا سا ذرا انہیں ایک مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی کر سب کچھ سکتے ہو. دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے نا کہ خود کے منوانے کی بات، اس سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ میں ہوں کون. جب آپ کو اپنی پہچان نہیں ہوگی تو آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. اللہ نے آپ کو انسان بنایا، آپ کو ایک عہدہ دیا، آپ کو خلیفہ بنایا بلکہ دنیا اس زمین کا. تو جب آپ اپنے آپ کو پہچانیں گے تو بہت سارے کام آپ انسان اچھے طریقے سے کر سکیں گے. تو اس میں یہی والی بات ہے نا کہ بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ یہ دنیا مطلب کی ہے، تو آپ مطلب پیدا کر لیں اپنے اندر. ہم اپنے اندر مطلب اگر پیدا کر لیں تو دنیا میں یاد کرے گی. ہم اپنے اندر مطلب پیدا نہیں کر رہے اور دنیا کو ہم کہہ رہے ہیں کہ دنیا مطلب ہے. تو دنیا تو ہوتی ہے مطلب ہی. اگر آپ مطلب نہیں ہوگا تو دنیا آپ کو کیوں یاد کرے گی؟ میں آپ کو کیوں یاد کروں گا اگر آپ سے میرا کوئی غرض نہیں ہوگا؟ صحیح بات ہے. تو آپ اپنے اندر مطلب پیدا کریں، لوگ آپ کو بلائیں گے، آپ کو ہر جگہ آپ کو دعوت دی جائے گی. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے جناب. یہ ویسے یہ بڑی کام کی بات ہے، اس میں کوئی اپنے طور پہ کوئی مین میخ بھی نکال سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ اس قابل بن جائیں نا کہ آپ کو یاد کیا جائے. اور اللہ تعالیٰ نے صلاحیت سب میں رکھی ہے عزیر بھائی، ہر کوئی بن سکتا ہے. اچھا جی، یہ فرمائیے گا کہ عملی زندگی اور ایک دنیا کی زندگی، جامعہ کے اندر ایک علیحدہ زندگی ہے، جامعہ سے باہر ایک بالکل علیحدہ سوسائٹی ہے. جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فساد ہے، جگہ جگہ پہ ایسے موقع ہیں کہ جی راتوں رات ایسے چھکے آپ ماریں، آپ کو شارٹ کٹ مل رہے ہیں، لیکن خود کو ان سے بچانا اور ایک جائز راستوں کا انتخاب کرنا. اس زندگی کے اندر جامعہ کی دی ہوئی تربیت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کو کتنا بڑے اللہ کی ایک رحمت اپنے لیے تصور کرتے ہیں، اور یہ کس طرح آپ کے کام آتی ہے آپ کی پروفیشنل لائف کے اندر؟ فرمائیے گا. جی، بہت بہترین سوال ہے. دیکھیں، میں نے مختلف اداروں میں پڑھا ہے، اور بنوریا کے ساتھ بھی میں نے آخری چند سال میں نے بنوریا کے اندر پڑھے ہیں. جی. اگر میں بنوریا کو ان تمام مدارس کے اندر رکھوں، سامنے کمپیریزن پہ رکھوں، تو جو چیز مجھے بنوریا سے جو چیز حاصل ہوئی، وہ چیز مجھے دیگر اداروں سے نہیں ملی. بنوریا نے ہمیں ایک باقاعدہ ایک ویژن بتایا کہ بھائی آپ نے زندگی کا کوئی مقصد ہے. اگر آپ علم حاصل کر رہے ہیں، صحیح، تو علم حاصل کرنے کا مقصد صرف ایک مخصوص چیز نہیں، کیونکہ ہمارا نبی عالمین ہے، عالم کا ہے، رب العالمین، رحمت للعالمین، رب العالمین ہے، اور رسول رحمت للعالمین ہے. تو امتی بھی تو عالمین کے لیے ہونا چاہیے کہ لوگوں کے لیے فائدہ اٹھائے. تو آپ کو اپنے اندر سب سے پہلے میں نے بات کی اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا. پھر اس کے بعد آپ نے ہر فیلڈ کے اندر جا کے آپ نے کوشش کرنی ہوگی. ہر فیلڈ آپ کے لیے. آپ اگر یہ سوچیں گے کہ نہیں مجھے ایک مخصوص مدارس کے ساتھ رہنا ہے یا مسجد کے ساتھ رہنا ہے، تو آپ
دین کا کام تو ہے بہرحال ہے، لیکن امت کو آپ فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے، جو امت ہے جو مدارس سے دور ہے، دوسری اداروں سے دور ہے، تو ان تک فائدہ پہنچانے کے لیے آپ کو اس میدان میں آنا پڑے گا۔ اور ایسا کوئی نہیں ہے کہ آپ کوئی اس کے لیے مثال نہیں، ہمارے پاس اس کی مثال موجود ہے۔ ہمارے بڑے بڑے اسکالر جو پچھلے جو ہمارے سائنٹسٹ بھی وہی ہمارے اسکالر ہوا کرتے تھے، البیرونی، الہیثم، یہ سارے جو بڑے بڑے نام ہیں یہ کون تھے؟ ہمارے مسلم تو تھے۔ تو ہم خلیفت اللہ نے ہمیں خلیفت اللہ بنایا، تو خلیفت اللہ کا کام یہ ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ کرتا ہے اس کا بندہ بھی کرے گا، لیکن خلیفت اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو عبداللہ بھی سمجھتے رہیں کہ اللہ کا بندہ ہے، کہ ہم حدود سے آگے نہ بڑھیں۔ تو خلیفت اللہ رہ کے سارے کام انجام دیں، ہر فیلڈ کے اندر انجام دیں، اور ہر وقت یہ تصور رہے کہ ہم عبداللہ بھی ہیں۔ جب عبداللہ کا تصور رہے گا تو ہم حدود سے آگے نہیں بڑھیں گے، اور حدود کے رہتے ہوئے ہر چیز کو عبادت کے ساتھ ہم سر انجام دیتے رہیں گے۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، آپ نے کہاں سے چیزوں کو جس طرح مرچ کیا، وہ کہا تھا نا ہم نے جی موٹیویشنل اسپیکر ہیں حضرت، تو محسوس ہوتا ہے۔ یہ فرمائیے گا عزیر بھائی کہ آن لائن اکیڈمی بھی ماشاءاللہ آپ چلا رہے ہیں، آج کے اس دور کے اندر جب دنیا ڈیجیٹلائز ہو چکی ہے، ایک طوفان برپا ہو گیا نا، سوشل میڈیا، انٹرنیٹ چیزیں ختم ہو رہی ہیں، ایسے وقت میں یہ آن لائن اکیڈمیز کا جو ایک کانسیپٹ آیا ہے، یہ کتنا فروٹفل ہے سوسائٹیز کے لیے، اور کیا مستقبل میں ان کا کیا آپ دیکھتے ہیں، ایکسپوجر دیکھتے ہیں، ان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ مستقبل تو میں سمجھتا ہوں کہ ہے ہی اس چیز کا مستقبل، کیونکہ جب سے ہم نے دیکھا کہ جب سے کووڈ آیا اس کے بعد دنیا بالکل چینج ہو گئی، ساری چیز آن لائن، ہر چیز آن لائن، یونیورسٹی وغیرہ ہر تعلیم ساری چیزیں آن لائن کے اوپر چلی گئی۔ تو آن لائن کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان گھر بیٹھے ہر وہ چیز سیکھ سکتا ہے جو انسان کہیں اور جا کے نہیں سیکھ سکتا، صرف اپنے ملک کے نہیں، آپ یہاں بیٹھ کے ہم دوسرے ممالک کی بہت ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بہت فروٹفل ہے ہمارے لیے، نوجوانوں کے لیے، اور خاص طور پر جو نوجوان طبقہ ہے، اور خاص طور پر جو میں وہ حضرات کو کہتا ہوں، کیونکہ میرا تعلق مدارس سے ہے، تو جو مدارس کے اندر جو قرآن پڑھانے والے ہیں، جو احادیث اور تفاسیر پڑھانے والے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اس پلیٹ فارم کی طرف آئیں، اور اس پلیٹ فارم کو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کی جو تعلیم ہے، آپ کا جو مقصد صرف ایک حد تک نہیں رہے گا، بلکہ پوری دنیا پر، پورا دنیا تک گلوبلائزیشن کے اندر آپ کا ساری چیزیں پھیلے گی، تو آپ اس سے ایک ارننگ کا بھی باعث ہوگا، اور ایک دین کی خدمت بھی بہت اچھی طریقے سے آپ انداز دے سکتے ہیں۔ مستقبل میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ اس طرف جو آن لائن کی طرف جا رہا ہے، تو مستقبل ہمیں آن لائن ہی پلیٹ فارم ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ عزیر بھائی آخر میں ایک چیز آپ سے ضرور جانیں گے کہ آپ نے، کیونکہ پروفیشنل دنیا میں آپ نے قدم رکھا ماشاءاللہ، اور لیکچرار ہونا، مختلف اداروں میں جانا، یونیورسٹیز میں کھڑے ہونا، لوگوں سے ہم کلام ہونا، جو نئے ہمارے علماء کرام ہیں جو اس وقت ان کا تعلیمی سفر جاری ہے، انہیں اس موقع پہ کیا میسیج دیں گے؟ اور جب آپ، ظاہر سی بات ہے کہ مدرسے کا ایک آدمی کسی جگہ تک پہنچ رہا ہوتا ہے، دنیاوی اعتبار سے کسی جگہ پہ قدم جمانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو ہرڈلس کیا آتی ہیں، مشکلات کیا آتی ہیں، وہ کیسے ان مشکلات کا سامنا کر سکتا ہے، وہ کیسے ان سے ٹکرا کے آگے بڑھ سکتا ہے؟ ایک میسیج ان نئے علماء کرام کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے جائے۔ جی بالکل، میرے لیے نئے علماء اور پرانے علماء بھی، ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ سب سے پہلی بات وہی شروع میں نے کی کہ آپ اپنی شخصیت کو پہچانیں، کہ آپ کی جو شخصیت ہے، اللہ نے آپ کو چنا ہے اس میدان میں، تبھی آپ اس میدان کے اندر آئے، اور آپ کو اللہ نے عالم بنایا، آپ کو آپ حافظ بنایا، تو اپنے آپ کو پہچانیں۔ پہچاننے کے بعد ہمارے یہاں فضلہ کے اندر سب سے زیادہ یہ مسئلہ یہ رہتا ہے کہ وہ ہچکچاتے ہیں ہر چیز میدان کے اندر آنے سے۔ آپ کو ہچکچانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے سامنے ایک مدرسے کا ہی پڑھا ہوا آدمی مثال کے طور پر بیٹھا ہوا ہے، تو میں جاتا ہوں بڑے بڑے لوگ، میں نے ڈاکٹر کے سامنے، بڑے بڑے موٹیویشنلسٹ جس کو دنیا مانتی ہے، ان کے سامنے بیٹھ کے میں نے بات کی ہے، لیکچر دیا ہے۔ تو آپ کو سب سے پہلے اپنے اندر سے جھجک ختم کرنی پڑے گی کہ میرا تعلق مدرسے سے، میرا تعلق اس سے نہیں، آپ بہت بڑے ہیں، آپ بہت بڑا، اللہ نے آپ کو چنا ہے، تو آپ اپنی شخصیت کو پہچانیں اور ان چیزوں سے ہٹیں۔ اور اس کے بعد ساتھ ہمارے فضلہ کو یہ تک بھی نہیں پتا کہ ہمارا جو درس نظامی 8 سال ہے، اس کی ویلیو کیا ہے۔ تو اس کی ویلیو باقاعدہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے آپ کو اس کے اوپر باقاعدہ آپ کو ڈگری دی جاتی ہے، ایم اے اسلامک اسٹڈیز کی، تو اس کے لیے ہمارے فضلہ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں، تو اس کو باقاعدہ اس کے لیے آپ جب آپ فاضل ہو جائیں، فاضل ہونے کے بعد سب سے پہلے اپنی ایکویلنسی بنوائے اس کے ایچ ای سی سے، باقاعدہ ایکویلنسی جب آپ کے پاس ہوگی تو آپ بہت سارے میدان کے اندر کام کر سکتے ہیں، آپ یونیورسٹیز کے اندر کام کر سکتے ہیں، مدارس کے اندر بھی کام کر سکتے ہیں۔ اور سب سے پہلی بات اور اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ کوئی قاعدہ بھی پڑھا رہے ہیں نا، تو آپ اس کو چھوٹا کام نہ سمجھیں، اور بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اخلاص کے ساتھ کریں اور دل لگی کے ساتھ کریں۔ جس
فیلڈ میں بھی آپ جائیں، وہ دنیا اور آخرت تو دین کے بدلے میں ہمیشہ جو دنیا نہیں آتی، آخرت آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے جو ہمیں دعا سے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ نے وفی الدنیا حسنہ نہیں فرمایا۔ تو دین اور دنیا تو ایک ہی چیز ہے، تو دین اور دنیا میں رہتے ہوئے دین کے پر عمل کرتے اور اپنی آخرت کو بناتے رہیں، اور ہر فیلڈ کے اندر جائیں، اور اس کے لیے کوئی مشورے ہو میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ آپ کی ایکویلنسی کا مسئلہ ہے، آپ کو کوئی مشورے چاہیے، انشاءاللہ اس سب کے لیے میں انشاءاللہ آپ کے لیے بالکل آپ کا بھائی حاضر ہے، بالکل والنٹیئرلی حاضر ہے، بالکل انشاءاللہ۔ کیا بات ہے جی۔ دیکھیے یہ ہمارے مدارس کے لوگوں کا نا حسن ہوتا ہے، وہ بول رہے ہیں جی بس آ جائیں ہم مدد کریں گے آپ کی۔ اور میں یہ ضرور کہوں گا، اس طرح عزیر بھائی نے کہا ہے کہ آپ عالم دین ہیں نا، تو آپ اس کو کم نہ سمجھیں، کیونکہ آپ کے پاس، یہ میں کھل کے کہہ رہا ہوں، واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، جتنا علم اللہ نے آپ کو دیا ہے، جتنا آپ پڑھ کر آتے ہیں، جتنا آپ کا مطالعہ ہوتا ہے، آپ فلسفہ، منطق، تاریخ، قرآن، حدیث، یہ ساری چیزیں پڑھ کے آپ بیٹھتے ہیں، آپ کے سامنے بڑے بڑے علم والے پانی بھرے ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ہو جی، وہ 3 4 5 گھنٹے پڑھے گا میکسیمم دن کے اندر، آپ 8 8 9 9 گھنٹے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو بس یہ جھجک نکال دیں بھائی، اللہ نے بہت دیا آپ کو، تکبر سے بچیں، جھجک نکالیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ سید عزیر الہدیٰ صاحب بھائی، بہت شکریہ آپ کا ادا کرتے ہیں، تھینک یو سو مچ، آپ آئے اور اتنی خوبصورت باتیں آپ نے کی۔ ناظرین کرام، بنوریا الومنائی کا سیگمنٹ آپ نے ملاحظہ فرمایا، ٹرانسمیشن کا پہلا مرحلہ جناب پہنچتا ہے اسی کے ساتھ اپنے اختتام کو، اور اب ہم بھی جائیں گے تھوڑا سا رمضان کے رنگ جی ہم بھی دیکھیں، تھوڑا رمضان کی رونقیں، ننھے بچوں کو ٹوپی لگا کے والد کے ساتھ سڑکوں پہ گھومتا، نمازوں کا ایک رنگ اور دعاؤں کا ہونا، یہ سب کچھ تھوڑا ہم بھی انجوائے کریں، آپ بھی انجوائے کریں، دعا کریں ان قیمتی لمحات میں، اللہ تعالیٰ کو منائیں، انشاءاللہ تعالیٰ تراویح ادا کریں گے، اور پھر رات کے اس پہر میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرنا ہے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک بہت خیال رکھیں، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ جامعہ بنوریا عالمیہ کراچی 5000 سے زائد ملکی و غیر ملکی طلباء و طالبات کی دینی و عصری تعلیم و تربیت کا عالمی ادارہ، طلباء کی رہائشی اور تعلیمی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جدید سہولیات سے آراستہ 14 منزلہ عمارت کی تعمیر جاری ہے، جہاں 600 سے زائد طلباء کو بہترین تعلیمی سہولیات میسر ہوں گی۔ 1.37 ارب روپے کی لاگت کا یہ منصوبہ آپ کے تعاون سے ہی ممکن ہوگا۔ آئے ٹی بلاک صرف 4430 روپے سے اس فروغ تعلیم کے مشن میں اپنا حصہ شامل کریں۔ آپ